خداوند یسوع ناصری کے ازلی ابدی جلالی نام میں تمام ناظرین کو میری طرف سے سلام۔ میں پادری متی کرامت پروگرام ایمان کی گفتگو کے ساتھ آپ سبوں کے درمیان موجود ہوں۔ سب سے پہلے تو آپ سبوں کو میری طرف سے، میری اہلیہ ثنا ماریہ کی طرف سے اور ہوشانہ ٹیلی ویژن کی ساری ٹیم، اسپیشلی ڈائریکٹر ڈیوڈ ڈین، ان کے والد والدہ کی طرف سے آپ سبوں کو عید قیامت المسیح کی بہت بہت خوشیاں مبارک ہو۔ ناظرین، آپ سب جانتے ہیں مقدس کلام کے اندر لفظ ایمان سے مراد ہے توکل، یقین، بھروسہ، اعتقاد، اعتماد، اور ہماری یہ کوشش رہی ہے کہ ہم ایسے خداوند کے لوگوں کو بلائیں، ایسے خادمین کو ہم دعوت دیں، ایسی شخصیات کو ہم پروگرام میں مدعو کریں جنہوں نے اپنی زندگی کے اندر یہوہ پاک خدا پر توکل رکھا، یقین رکھا، اس کے بیٹے یسوع مسیح پر اعتماد رکھا، اعتقاد رکھا، اور ان کے ایمان رکھنے کے وسیلہ سے خدا نے ان کی زندگی کے اندر بڑے بڑے کام کیے، عجیب کام کیے، اپنی قدرت کو ظاہر کیا، اپنے جلال کو ظاہر کیا۔ نہ صرف یہ سارے تجربات بخشے بلکہ ان کو اپنی خدمت کے لیے بھی چن لیا۔ آج اسی طرح خداوند کے بڑے خوبصورت خادم ریورنڈ پاسٹر منیر پھول ہمارے درمیان موجود ہیں۔ پریسبیٹیرین چرچ آف پاکستان سے ان کا تعلق ہے۔ خدا نے اپنے ممسوح کو اپنی خدمت سے نوازا ہے اور پوری دنیا کے اندر انجیل کے پیغام کے لیے خداوند ان کو کثرت سے استعمال کر رہا ہے۔ جی پاسٹر جی، میں آپ کو ویلکم کہتا ہوں پروگرام ایمان کی گفتگو میں۔ شکریہ بھائی صاحب، اور میں اس بات کے لیے بھی شکر گزار ہوں ہوشنا ٹی وی کی ساری ٹیم کے لیے، اور خاص طور پر اس کے ڈائریکٹر خدا کے خادم ڈیوڈ ڈین کے لیے۔ اور بے شک یہ ہوشنا ٹی وی کے نشریات جہاں جہاں خدا کا کلام پہنچتا ہے لوگ برکت پا رہے ہیں، اور آج کا یہ مبارک دن خدا یسوع مسیح کے جی اٹھنے کا دن، فتح کا دن آپ سبوں کو مبارک ہو۔ تھینک یو پاسٹر جی، خداوند آپ کو برکت دے۔ میں چاہتا ہوں اس سے پیشتر کہ ہم گفتگو کا آغاز کریں، آپ دعا مانگے ڈائریکٹر ڈیوڈ ڈین کے لیے، ان کے والد والدہ کے لیے، اور جتنے ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں سبوں کے لیے برکت کی دعا مانگے۔ مہربان جلال عثمانی باپ، ہم تیرے حضور جھکتے تیرا شکر کرتے ہیں آج کے اس خوبصورت مبارک دن کے لیے، تیرے بیٹے ہمارے خدا یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے لیے، اور اس بڑی فتح کے لیے جس میں ایمان کے ساتھ انہوں نے شامل کیا۔ اور آج پوری دنیا میں جہاں جہاں خداوند تیرے لوگ تیرے بیٹے کے جی اٹھنے کی خوشی کو مناتے ہیں، سب کے لیے تیری برکت، تیری سلامتی چاہتے ہیں۔ جلال عثمانی باپ، ہم ہوشنا ٹی وی کے لیے اور خداوند ساری ٹیم کے لیے، اور اس کے ڈائریکٹر خدا کے تیرے خادم ڈیوڈ ڈین کے لیے اور ان کی ساری خدمت کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں۔ اور آج جہاں جہاں خداوند تیرے لوگ تیرے بیٹے کے جی اٹھنے کی خوشی کو مناتے ہیں، خداوند بڑی برکت کو پائیں مسیح ہمارے خداوند کے وسیلے سے، آمین۔ تھینک یو پاسٹر جی، خداوند آپ کو برکت دے۔ چونکہ آج عید قیامت المسیح کا دن ہے اور پوری دنیا کے اندر مسیحی خداوند یسوع مسیح کے جی اٹھنے کا دن منا رہے ہیں، میں چاہتا ہوں ناظرین کو ضرور آج کے دن کی بابت خداوند کے مقدس پاک کلام میں سے سکھائیں۔ شکریہ بھائی صاحب۔ میں چاہوں گا کہ ناظرین آپ بھی خداوند کے کلام میں سے کھولیں۔ اگر آپ کے پاس خدا کا کلام ہے تو بے شک اس وقت ہم خدا کے کلام میں آج کے دن کے تعلق سے، مسیح یسوع کے جی اٹھنے کے تعلق سے سیکھیں اور برکت پائیں۔ کرنتھس کی کلیسیا کے نام مقدس پولس رسول کا پہلا خط اور اس کا 15واں باب اور اس کی 3 اور 4 اور 5ویں آیت، بلکہ ہم 7ویں آیت تک خداوند کے کلام میں سے دیکھتے ہیں۔ خداوند کے کلام اقدس میں یوں لکھا ہے، چنانچہ میں نے سب سے پہلے تم کو وہی بات پہنچا دی جو مجھے پہنچی تھی، کہ مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کے لیے موا اور دفن ہوا، اور تیسرے دن کتاب مقدس کے مطابق جی اٹھا، اور کیفا کو اور اس کے بعد ان 12 کو دکھائی دیا، پھر 500 سے زیادہ بھائیوں کو ایک ساتھ دکھائی دیا، جن میں اکثر اب تک موجود ہیں اور بعض سو گئے ہیں۔ پھر یعقوب کو دکھائی دیا،
फिर सब रसूलों को खुदाम के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदाम की बरकत हो। आमीन। आमीन। नाजरीन, एक बार फिर मैं आप सबों को मसीह यीशु के जी उठने की इस खुशी को आपके दरमियान बांटता हूं, आपको मुबारक कहता हूं। बेशक ईद क़यामत मसीह आज पूरी दुनिया में मनाई जा रही है और ये तारीख का अजीम तरीन दिन है और इस दिन खुदावंद यीशु मसीह अपने कहने के मुताबिक जैसे उसने फरमाया था वो जी उठा और उसके जी उठने के वसीले से एक बड़ी तब्दीली को हम देखते हैं। क्योंकि जब खुदावंद यीशु मसीह को मसलूब किया गया और मसलूबियत के बाद फिर उन्हें उनकी मौत जब वाक़ई हुई, उन्हें सलीब पर से उतार करके कब्र में रख दिया गया, तो शागिर्दों में ख़ास तौर पर जो खुदावंद यीशु मसीह के पैरोकार हैं उनमें एक बड़ी मायूसी पाई जाती है। वो तो बंद कमरों में बंद होकर रह गए और जो दुश्मन हैं जिन्होंने उसे मसलूब किया और ख़ास तौर पर यहूदी जिन्होंने रोमी हुकूमत से उसकी मसलूबियत का परवाना लिया था, वो बड़ी खुशी कर रहे थे कि हमने तो उस यीशु को जो बड़े दावे करता था और जिसका फरमान ये था कि क़यामत और ज़िंदगी मैं हूं, हमने उसके दामों समेत उसे दफन कर दिया। लेकिन ये बात सच है कि खुदावंद यीशु मसीह ने जैसे फरमाया था वैसे ही वो जी उठा और जब सुबह सवेरे चंद औरतें जो थीं जो यीशु के साथ बड़ी अकीदत रखती हैं वो कब्र पर गईं और जब वो कब्र पर पहुंची तो पत्थर लुढ़का हुआ था और वहां हम दो फरिश्तों को देखते हैं जो बुराक सफेद लिबास में हैं और वो उनको यही पैगाम देते हैं कि तुम जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो। Praise God. वो अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। Amen. सो पाल साहब, आज थोड़ी देर के लिए इस बात पर जरा गौर करें कि फरिश्तों ने यह कहा कि वो अपने कहने के मुताबिक जी उठा है, चूंकि जैसा उसने कहा था। हम खादमीन जब इस हकीकत पर गौर करते हैं तो जो बात खुलकर सामने आती है खुदा के पाकरू के वसीले से, वो ये कि खुदावंद के कहने में कुदरत है। Amen. उसके बोलने में, उसके कलाम में कुदरत है। Amen. क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने जब मुर्दों के लिए कलाम किया, जैसे यायर की बेटी के लिए कलाम किया, नाइन शहर की बेवा का जवान बेटा जिसका जनाजा जा रहा था उसे रोका और उससे कलाम किया, फिर खुदावंद ने लाजर से भी कलाम किया जो कब्र में रखे हुए जिसे 4 दिन हो गए। तो खुदावंद ने जो कलाम किया, जो खुदावंद ने उनके लिए फरमाया, वैसा ही हुआ। यायर की बेटी से कहा तलीता कूमी, नौजवान से कहा ए जवान उठ, लाजर से कहा कि बाहर निकला। सो खुदावंद के कलाम में कुदरत है। Amen. उसके बोलने में ताकत है और जब वो कलाम करता है तो जिस चीज का वो इरादा करता है वो हो जाता है। और हम खुदावंद यीशु मसीह की कुदरत के कलाम को इस तरह देखते। और बेशक खुदावंद यीशु मसीह ने मुर्दों के लिए ये कलाम किया और उन्हें जिंदगी मिली। इसी तरह खुदावंद यीशु मसीह ने अपने लिए भी कलाम किया था। और जब वो हैकल में थे तो उन्होंने सबके सामने अलानिया कहा था कि तुम इस मकदस को ढा दो। सो ये एक इजाजत थी, तुम इस मकदस को ढा दो, ये इजाजत थी। और फिर साथ ये भी कहा कि मैं इसे तीसरे रोज उठा खड़ा करूंगा। खुदावंद यीशु मसीह ने जब तक इजाजत नहीं दी वो उसे हाथ नहीं डाल सकते थे, उस पर हाथ नहीं डाल सकते थे। बिल्कुल। और खुदावंद यीशु मसीह ने उन्हें इजाजत दी तो वो पकड़ने में कामयाब हो गए। वो उसे पकड़ करके उस पर अदालत करते हैं और उस पर जिरा करते और उस पर इल्जाम लगाते और यहाँ तक कि वो रोमी हुकूमत से उसके लिए मौत का परवाना ले लेते हैं। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने ये भी कहा कि मैं तीसरे रोज उठा खड़ा करूंगा। आमीन। और पास्टर जी, जिस तरह
آپ بڑی خوبصورتی سے بتا رہے ہیں کہ یہودیوں نے رومی حکومت سے یسوع کی موت کا پروانہ لیا. تو جب ہم مقدس پولس رسول پر نگاہ کرتے ہیں تو مقدس پولس رسول بھی تو پہلے یہودی تھے. تو میں چاہتا ہوں ان کی زندگی پر بھی ایک نظر ڈالیں. بے شک پولس رسول جو خدا یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کر چکا ہے، اس نے یسوع مسیح کے جی اٹھنے کی قدرت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. آمین. اور اس نے دمشق کی راہ پر اس سے کلام کیا ہے. وہ جو مسیحیوں کا بڑا دشمن ہے اور اس نے یروشلم سے مذہبی رہنماؤں سے مسیحیوں کو پکڑنے اور انہیں باندھ کر یروشلم لانے کی اجازت لے رکھی ہے. جب وہ دمشق کی راہ پر ہے تو یسوع مسیح کے ساتھ اس کا انٹریکشن ہو گیا، ملاقات ہوگی. جلالی یسوع اس پر ظاہر ہوا ہے، جی اٹھا مسیح اس پر ظاہر ہوا ہے. اور جی اٹھے مسیح نے اسے کہا کہ ساؤل ساؤل تو مجھے کیوں ستاتا ہے. اور یسوع مسیح کی یہ جلالی ملاقات پولس رسول کی تبدیلی کا باعث بنی. آمین. اور جلالی یسوع آج بھی زندگی میں کام کرتا ہے. آمین. میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہی خدا کا بندہ مقدس پولس رسول جس نے جلالی یسوع کو دیکھا ہے، جو جی اٹھا ہے اور جس سے اس کی ملاقات ہوئی ہے، اب وہ جلالی یسوع کی گواہی دنیا کو دیتا ہے. اور بے شک وہ کرنتھس کی کلیسا کو بھی یہی گواہی دے رہا ہے. اور جو حصہ ہم نے ابھی پڑھا ہے اس میں لکھا ہے کہ چنانچہ سب سے پہلے میں نے تم کو وہی بات پہنچا دی جو مجھے پہنچی تھی. آمین. اور یہ پاسٹر جی بتا رہا ہے کہ مجھے بات پہنچی، اور پہنچی کہاں سے ہے کہ خداوند یسوع مسیح کی آواز اس نے خود اپنے کانوں سے سنی ہے. ناظرین، بڑی خوبصورت گفتگو خداوند کے ممسوح کے ساتھ ہو رہی ہے. مقدس پاک کلام کے وسیلہ سے آپ بڑی برکات کو حاصل کر رہے ہیں. یہاں پہ وقت ہے بریک کا. بریک کے بعد پھر حاضر ہوں گے. دیکھتے رہیے ہوشیانہ ٹی وی. گاڈ بلیس یو آل.